جبریل براق لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں دون البغل فوق الحمار، وہ جو براق تھا وہ خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، تو میرے لیے براق تیار ہے. تو جبریل نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کے دل کو غسل دینا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے سینے سے دل کو نکالا گیا اور ایک تشتری میں رکھا گیا. اللہ اکبر. اور آب زمزم سے اس کو غسل دیا گیا. جب دل کو غسل دیا گیا تو جبریل نے حضور کے قلب اطہر کو دیکھا تو حیران ہو گئے اور بے ساختہ پکار اٹھے. علامہ بدر الدین عینی نے شرح صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ جو ہی قلب مصطفیٰ جبریل نے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ قلب سدید فیہ عینان تبصران و اذنان تسمان. واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں. ایسا دل کائنات میں پہلے کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی کا ہوا ہے، جس میں آنکھیں بھی ہوں، جس میں کان بھی ہوں. جو قصیدہ پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس پورے قصیدہ سلامیہ کے اندر حضور کے ایک ایک عضو کی تعریف کی گئی ہے. کبھی ہونٹوں کا ذکر کرتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کبھی ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھ گئے غنی کر دیا، بحر موج سماحت پہ لاکھوں سلام. کبھی بازوؤں کا ذکر کیا، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام. کبھی سر کا ذکر کیا، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. کبھی حضور کی مبارک بینی کا ذکر کیا، کبھی آنکھوں کا تذکرہ کیا، کبھی حضور علیہ السلام کی مبارک زلفوں کا ذکر کیا، ایک ایک عضو کا ذکر کیا. چلتے چلتے جب دل پہ آئے تو اعلی حضرت کا قلم نہیں رک جاتا اور سوچتے ہیں کیا لکھوں، اور اعلی حضرت بولے دل سمجھ سے ورا، دل سمجھ سے ورا، مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. دل سمجھ سے بالا ہے لیکن یوں کہہ دیتا ہوں اللہ کے رازوں کا امین ہے تو وہ قلب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ السلام کا مبارک قلب اطہر جب نکالا گیا تو جبریل نے کہا قلب وقیع فیہ عینان تبصران و اذنان تسمان. واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں. حضور کی آنکھیں ہماری آنکھوں جیسی نہیں ہیں، نہ ہماری آنکھیں حضور کی آنکھوں جیسی. ہماری آنکھوں کے اندر تو میل کچیل آتا ہے، حضور کی آنکھوں میں مازاق کے کجلے لگے تھے. مست آنکھیں رضا مازاق کے کجلے والی، مست آنکھیں رضا مازاق کے کجلے والی. گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے. تو حضور کی مبارک آنکھیں، اللہ اکبر، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں. سارے نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، ان کو سخت سے سخت، کٹھن سے کٹھن حالات کا مقابلہ کرنا پڑا اور حالات کی سختیاں انہوں نے گوارا کی، لیکن اٹھنے والے قدم پیچھے نہیں ہٹے، وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے اور عظیمتوں کے سفر طے کرتے گئے. سب سے زیادہ مشکل اور کٹھن حالات میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے اور حالات کا جبر حضور کو سہنا پڑا، تلخیاں گوارا کرنی پڑی. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی کہ ماں انتقال کر گئی. حضور نے اعلان نبوت کیا تو اپنے ہی مخالف ہو گئے. سب سے پہلا شخص جو کھڑا ہوا اور جس نے بدتمیزی کی وہ رشتے میں سکا چچا لگتا تھا. اس کی بیوی سارا دن جا کے جنگل میں کانٹے جمع کرتی تھی، ام جمیل، اور جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہوتا ان راہوں میں بکھیر دیتی.
کہ پاؤں زخمی ہوں گے اور منزل پہ پہنچ نہیں سکیں گے، لیکن میرے حضور گھر سے نکلتے ہیں، ان کانٹوں سے بچ کے گزرتے ہیں اور ان گڑھوں سے بچ کے گزرتے ہیں اور پھر بھی ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ کھود لیے گڑھے، بچھا لیے کانٹے، آ گیا ہوں تمہارے پاس، پیغام آ کے لے کے۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کے تو دیتا ہے، حضور کے گھر کے سامنے کوڑا پھینک جاتے ہیں، اجنیاں حضور علیہ السلام کے بدن میں حالت سجدہ میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور یہ وہی ایام ہیں کہ حضور کا شفیق چچا کفار کی ریشہ دوانیاں بڑھتی ہیں تو بولتے ہیں کل ما اجبتا، میرے بھتیجے جو تمہارے من میں آتا ہے کہو، میں جو ہوں تمہاری پشت پہ کھڑا ہوں میں۔ ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جناب ابو طالب بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی جو حضور پہ جان نچھاور کرتی ہیں اور کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو حضور ان سے بات کرتے ہیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ وہ ہے زوجہ رسول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نزول وحی کے بعد جب حضور کی طبیعت پر ایک گرانی آتی ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہی تھی جو کہتی ہیں کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، حضور آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں اور بیواؤں کا آسرا ہیں۔ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جو ہر مشکل وقت میں ڈھارس بندھاتی تھی، پشت پہ سایہ بن کے نگہبانی کا فریضہ انجام دینے والے چچا بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط کی بدتمیزیاں بڑھ جاتی ہیں، راہوں میں کانٹے بچھتے چلے جاتے ہیں، گڑھے کھودے چلے جاتے ہیں، ادھر حضور کے غلاموں کو پکڑ کے چوراہوں میں لٹا کر کے کوڑے مارے جاتے ہیں، چکیاں پسوائی جاتی ہیں۔ حضور گزرتے ہیں تو عمار ابن یاسر کے خاندان کے ساتھ تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں، ان کو مکے کے ایک چوک کے اندر ابو جہل نیزہ مار کے شہید کرتا ہے۔ حضرت یاسر شہید کر دیے گئے، بلال حبشی چکی پیستے ہیں اور بدن میں ان کے میخیں ٹھوکی جاتی ہیں۔ عجیب عالم ہے، اپنے بھی مخالف سکا چچا راستہ روک کے کھڑے ہو جاتا ہے، اوجریاں پھینکی جاتی ہیں، کانٹے بکھیرے جاتے ہیں۔ طائف گئے تو ان کا رویہ اتنا شرمناک اور اتنا دردناک تھا کہ اس کی تلخیاں بھولتی نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب ایک دن حرم میں آئے اور وہیں ام ہانی کے گھر جو حرم کے بالکل قریب تھا رک گئے۔ فرماتے ہیں آنا بین النوم والیقظہ، میں نہ تو ابھی سویا تھا نہ ابھی جاگ رہا تھا، میری درمیانی کیفیت تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں تھا کہ جبریل براق لے کے آ گئے اور آ کے سندیسہ دیتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، محبوب زمانے کے دکھوں نے آپ کو گھیر لیا اور تکلیفیں حد سے تجاوز کر گئی ہیں۔ رب کہتا ذرا آؤ نہ میں رخ سے نقاب اٹھاؤں اور آپ کو جلوہ کرا کے سارے غم غلط کر دوں اور سارے دکھ دور کر دوں۔ تکلیفیں حد سے بڑھیں، اذیتیں زیادہ ہوئیں تو مالک نے کہا محبوب وہ منظر بھی دیکھے کہ طائف کے بازاروں میں لوگ پتھر لیے کھڑے تھے، اب وہ منظر بھی دیکھو، رضوان جنت کے پھول لیے کھڑے ہوں گے، فرشتے قطاروں میں منتظر ہوں گے، وہ پتھر لیے کھڑے ہوں گے، یہ پھولوں کی کلیاں لیے جنت کی حوریں کھڑی ہوں گی،
تو حضور کے استقبال کی تیاریاں ہیں. جبریل براق لے کے حضور کی خدمت میں